بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کافی دن کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے اور آج کا موضوع جو ہے وہ بہت اہم موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچے گھروں سے کیوں بھاگتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی سیریس ٹاپک ہے اور بہت زیادہ اس کو سنجیدہ لینا چاہیے کہ بچے گھروں سے آخر لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی کیوں بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس کی چند وجوہات ہیں جو ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ڈر، خوف، یہ جو ہے بچوں میں جب سرایت کر جاتا ہے تو وہ ہر تھوڑی سی بات سے ڈرنے لگتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ امتحان ہونے والے ہیں اور والد صاحب جو ہیں یا دادا یا چچا، کوئی بھی گھر کا جو ہے بڑا جو سربراہ ہوتا ہے، وہ بچوں کو کہتا ہے، خاص طور پہ والد یہ کام کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی محنت کرو اور اچھے گریڈز لانا، اگر تمہارے رزلٹ اچھا نہیں آیا، پرسنٹیج اچھی نہیں آئی، تو میں تمہیں یا تو گھر سے نکال دوں گا اور یا تم گھر آؤ گے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اب وہ بچہ جو ہے اس کا معصوم ذہن ہوتا ہے، امتحان کی اس کے اوپر ٹینشن ہوتی ہے، اور وہ کیا نام ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے اسے کہ بعض سبجیکٹس پسندیدہ ہوتے ہیں، بعض سبجیکٹس سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اس میں بچہ اتنے اچھے نمبر نہیں لا سکتا، یہ جانتا ہے وہ کہ اس کی تیاری اچھی نہیں ہوئی ہے۔ تو جب رزلٹ آتا ہے اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، تو وہ اس ڈر سے اور خوف سے کہ یہ نتیجہ دیکھ کر یا تو مجھے مار پڑے گی، سخت سزا ملے گی، اور نہیں تو مجھے ابا جو ہے وہ گھر سے نکال دیں گے، تو وہ سزا کا خوف اور وہ ڈر جو ہے وہ اس کو اتنا وہ کرتا ہے، اتنا اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ باپ مجھے گھر سے نکالیں، میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ اور اس قسم کے بچوں کی الگ ایک وہ دوستی ہوتی ہے، گروپ ہوتا ہے، اور سب نے یہ طے کر لیا ہوتا ہے کہ بھائی ابا تو گھر آنے نہیں دیں گے، تو چلو ہم اگر ہمارا رزلٹ اچھا نہیں آیا تو ہم خود ہی گھر سے بھاگ جائیں گے۔ اب وہ گھر سے بھاگ جا کے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، کہیں بھی وہ کن ہاتھوں میں جاتے ہیں، کن حالات کو فیس کرتے ہیں، کیا مشکلیں انہیں پیش آتی ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 جو ہے وہ غصہ، اور یہ ڈر اور خوف، یہ تو ایک ہی چیزیں ہیں کہ بیجا غصہ۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں، یہ ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا، اور ان کو اتنی زیادہ سرزنش کی جاتی ہے، اتنا زیادہ لتاڑا جاتا ہے، اتنا بے عزت کیا جاتا ہے کہ وہ بچے اتنے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ نہ تو انہیں اپنی مرضی کا کھا سکتے ہیں، نہ، اور جس وقت انہیں بھوک لگ رہی، نہیں ابھی وقت نہیں ہوا، ابھی نہیں کھانا ہے، یہ رکھا، یہ بہن کے لیے رکھا ہے یا یہ بھائی کے لیے رکھا ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تم پہلے بھی کھا چکے ہو۔ تو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں وہ بچے کو اندر سے ان کا دل جو ہے وہ گھائل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ وہ دکھی ہو جاتے ہیں کہ نہ ہمیں یہاں آرام مل رہا ہے، تم ابھی سے لیٹ گئے، سارا دن بستر میں پڑے رہتے ہو، سارا دن تم میرے لڑکی ہیں تو سارا دن تمہیں موبائل فون کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، گھر کا کام نہیں کرتی ہو۔ اس قسم کے جو جملے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہو تو پھر چچی الگ، پھوپھی الگ، ماں الگ، خالہ الگ، باپ الگ، سب مل کے وہ اتنے طنز کے تیر چلاتے ہیں کہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ اتنے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لعنت ہے اس گھر پہ جہاں پہ کہ نہ ہمیں سکون مل رہا ہے، نہ خوشی مل رہی ہے، نہ اپنی مرضی سے ہم کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ بہتر یہ ہے کہ ہم گھر چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو وہ ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے غلط ہاتھوں میں لڑکیاں چلی گئیں، کہیں سے کہیں پہنچ گئیں، یا باہر انہیں کوئی بہت اچھا کوئی لڑکا ملا اور اس نے جی بہلایا پھسلایا، اور وہ گھر سے اپنے پیسے لیا، کچھ لیا، اور وہ چلی گئی، اور آخر میں ان کا جو انجام ہے وہ تباہ کن ہوتا ہے۔ اس طرح مقابلہ ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے بیٹا اور بیٹی میں تفریق کی جاتی ہے، یا ذہین اور جو کم تھوڑے ہوتے ہیں ان میں جو فرق کیا جاتا ہے، رویے مختلف ہو جاتے ہیں، تکلیف دہ ہو جاتے ہیں۔ تو رویے جو ہیں یہ بہت انسان کو مارتے ہیں۔ تکلیف، بیماری، بخار، درد، یہ اتنا جو ہے انسان کو نہیں مارتا جتنا رویے مارتے ہیں۔ تو رویے جو ہیں وہ ماں باپ کو چاہیے جو جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں اس میں جو ان کے بچے ہیں ان کے ساتھ مساوی سلوک کریں، اور ان کو دکھی نہ کریں۔ ان پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ بچوں سے بے پناہ محبت کرو، اور بچوں کو سونگھو، ان کی خوشبو سونگھو۔ وہ حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گلے لگاتے تھے، ان کو سونگھتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے،
اور بہت زیادہ دوسرے بچوں سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ جو غلام بچے ہوتے تھے، حضرت انس بن مالک جو ہے وہ 20 سال ان کے پاس رہے، اور ان کو جو ہے اس قدر محبت اور شفقت کی کہ وہ ان کے گرویدہ ہو گئے، اور اس کے بعد وہ سب سے بڑے بہت زیادہ محدث بنے۔ ان کو بہت زیادہ حدیثیں، کیونکہ وہ اتنا زیادہ قربت ان کی رہی، اتنا ساتھ رہا۔ تو اس لیے بچوں سے محبت، پیار، سلوک جو ہے وہ ہمیں روا رکھنا چاہیے، نہ یہ کہ ان کے اوپر سختی کریں کہ وہ ہماری قید میں ہیں۔ یہ سوچیے بچے ہماری قید میں ہوتے ہیں، اور قید سے رہائی پانے کے لیے ہر قیدی کوشش کرتا ہے، تو اس کو اتنا نہ ستایا جائے کہ وہ گھروں کو چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ اس کے بعد میں پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے ناانصافی، اور یہ ناانصافی یہی ہوتی ہے کہ بھئی کسی کو تو پاکٹ منی زیادہ دے دی، کسی کو کم دے دی، کسی کی جو خواہشیں ہیں وہ بہت زیادہ پوری کر دیں کہ تم اچھے گریڈز لا رہے ہو، تو اس کے جو ہے تواضع بھی ہو رہی ہے، اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے، سب کے سامنے ہو رہی ہے۔ اور جس کے نمبر کم آ رہے ہیں، یا جو فزیکلی یا شکل کی وجہ سے کچھ کم ہے، اور دوسرے بہن بھائیوں کی نسبت وہ اس کی شکل اتنی خوبصورت نہیں ہے، یا وہ اس کا قد چھوٹا ہے، یا اس کا فزیکلی وہ اتنا اچھا نہیں ہے، تو اس کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو وہ دل برداشتہ ہو کہ ایسے بچے، ایسی لڑکیاں، ایسے لڑکے جو ہیں وہ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ اگر بچوں کو بہت اچھی تربیت دیجیے، محبت دیجیے، اخلاق سے پیش آئیے، اور ان کے ساتھ مساوی سلوک کیجیے، اور اگر خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے اگر بچے، لڑکے یا لڑکیاں، اگر گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں، کسی بھی وجہ سے، کسی سختی کی وجہ سے، اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے، یا محبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر وہ چلے جاتے ہیں، تو ان پہ گھر کے دروازے مت بند کریے، ان کے پر دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا، کہ اگر بچے پریشان ہوتے ہیں اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ نہیں کہنا، چاہے وہ کسی صحبت میں ملوث ہو گئے ہوں، اگر وہ واپس آنا چاہیں تو گھر کے دروازے ان پر بند مت کیجیے گا، دل کے دروازے بند مت کیجیے گا، طنز و طعنے ان پہ مت کیجیے گا۔ صبح کا بھولا شام کو اگر آتا ہے تو اس کو گلے لگائیے گا، پیار کیجیے گا، اس کو ہمت افزائی کیجیے گا، اس کی غلطیوں کو معاف اور درگزر کیجیے گا، تو آپ کا خاندان جو ہے وہ بہت خوشحال ہوگا، کامیاب ہوگا، معاشرے کے لیے بھی، گھر کے لیے بھی، اور ملک کے لیے بھی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور اپنا بہت خیال کریے گا، اپنے بچوں کا خیال کریے گا۔ اللہ حافظ۔